اللہ ساری امت کو بخش دے الہ العالمین. کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو جائے. یا اللہ کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہوں. ہمارے سارے ہی مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر فضل و کرم فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی مل جائے. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں, جن کی رقمیں پھنسی ہیں یا اللہ ان کے حقوق ان کو مل جائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. بیٹے کے طلبگار نیک اور صالح بیٹا پائیں. یا اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے. ماہ ذوالحجۃ الحرام کا پیارا مہینہ ہے. آئیے کچھ سوالات لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منصور احمد کادوانی ہے اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوں آل سٹی تاجر اتحاد, ایکس وائس پریزیڈنٹ ہوں کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ, چیئرمین ایکس چیئرمین ڈپلومیٹک افیئرس کمیٹی اینڈ ایکس چیئرمین لا اینڈ آرڈر کمیٹی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے حضرت صاحب سے مصافحہ کیا اور میری ان کے ساتھ نشست ہوئی الحمدللہ, اور میں ان کا بڑا فین ہوں الحمدللہ. اور یہ جو مدنی چینل پہ جو تاجروں کے مذاکرات کا جو دن ہفتے کے دن جو ایک سلسلہ چلتا ہے وہ پوری دنیا کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس حوالوں سے میں اس حوالے سے میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے. سوال یہ حضرت صاحب کہ میں لکڑی کا کاروبار کرتا ہوں اور میں اگر کوئی کنسائنمنٹ کسی کو تاجر کو فروخت کرتا ہوں, اس کے اگینسٹ مجھے چیکس ملتے ہیں, چاہے وہ 2 مہینے کی ادھاری کے ہوں یا 3 مہینے کی ادھاری کے, ہمارے باہمی رضامندی سے چیکس ملتے ہیں. میں وہ چیکس ٹائم پر کیش کرانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ ٹائم پہ کیش نہیں ہوتے, اور میں اس تاجر سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ پیسے دے دیں آپ, لیکن وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے اور وہ برابر کاروبار کر رہا ہے اور وہ مجھے پیمنٹ نہیں کرتا. تو کیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, میچور ہونے کے کافی عرصے بعد, کیا میرا حق ہے کہ میں قانونی طریقے سے تھانے کورٹ کچہری کے تھرو سے پیسے لوں؟ مارکیٹ کی کمیٹیاں بھی کوشش کرتی ہیں کہ یہ میرا مسئلہ سیٹل کرائیں. میرا نہیں, مختلف تاجروں کے ساتھ یہ معاملات ہیں, وقت پہ لوگ پیمنٹ نہیں کرتے. اگر اس سے مستفید کرتے حضرت صاحب تو میں چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا بلکہ پورا پاکستان, جو ہمارے پاکستان میں جو رواج قائم ہے ادھار کا, تو اس سے کم از کم لوگوں کی جو ہے وہ ہو جائے گی, ایک ان کی تصحیح ہو جائے گی. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. السلام علیکم. اللہ کرے آپ کے حقوق مل جائیں, جن جن کے قرضے پھنسے ہوئے اللہ کرے ان کو مل جائے, اور جو قرضے لے کر نہیں دیتے اللہ ان کو اپنا خوف عطا کرے کہ یہ لوگوں کے حقوق نہ دبائیں, جلدی جلدی ادا کر دیں. یہ قرض نہیں ہوتا, یہ دین کہلاتا ہے. جیسے کوئی چیز بیچی اور وہ رقم اس پہ ڈیو ہے تو یہ عام طور پر ادھار اور قرض ہم بولتے ہیں, لیکن یہ دین ہے. بارہ لے کے وہ دین ان کو جو بھی طے ہوا ہو, معاہدہ ہوا ہو, اس پر ان کو ادا کرنا چاہیے. اور جو دین کو دبا لیتا ہے یا قرضے کو دبا لیتا ہے تو وہ آخرت میں بہت مشکل میں پڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے ناحق قرضہ دبا لے یا ناحق دبا لے گا تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں اس کو دینی پڑے گی. ابھی ظاہر ہے کہ وہاں وہ نمازیں دی جائیں گی جو مقبول میں ہوئی ہوں گی. تو ابھی آپ تو نمازیں پڑھنا ہی کس کو آتا ہے اللہ ماشاء اللہ. تو اس لیے وہ
اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنا قرضہ جو ہے وہ فوراً ادا کرنا چاہیے. سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی کا بھی ناحق قرضہ تو دبانا تو ناحق ہی ہوگا. کسی کا قرضہ نہ دبایا کرے. چاہے مطلب ہے کہ اگر رقم نہیں ہے اور دینا ضروری ہے تو ابھی چاہے اپنا فرنیچر بیچنا پڑے, اپنے برتن بیچنے پڑے, جو بھی مطلب اپنے گھر کی چیزیں وہی بیچ کر دینی پڑیں گی. ورنہ یہ کہ اس طرح مطلب ہے کہ قرضہ دبا لینے والے جو ہیں جو ادا نہیں کرتے تو یہ ان کے گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے. چاہے وہ سو رہے ہوں, چاہے جاگ رہے ہوں, کھا رہے ہوں, پی رہے ہوں, ان کا گناہ کا میٹر چلے گا. قرضہ جو ہے بہت بڑا بوجھ ہے. ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ایسی چین بنی ہوئی ہوتی ہے, جیسا بھی سوال ہوا, ان کو کسی نے اگر 5 لاکھ کا چیک دیا نا کہ آپ 5 لاکھ کا چیک ہے فلاں تاریخ کو بینک سے آپ چیک کیش کروا لینا, تو سامنے جو جس پارٹی نے چیک دیا ہوتا نا اس کے پاس بھی چیک آیا ہوتا ہے کسی کا, اس کے بعد چیک 2-4 دن پہلے کا آیا ہوا ہوتا ہے. اس کو یہ کہ یہ میں جمع کراؤں گا, یہ میرے بینک پہ پیسہ آ جائے گا, اس کا 4 دن کے بعد چیک کیش ہو جائے گا. اس نے جو چیک لیا ہوا ہوتا ہے نا اس کو چیک جمع کرانا تھا, پھر اس کو بھی فون آ جاتا ہے کہ بھائی وہ چیک جمع نہیں کرانا کیونکہ انلیگل چیک جمع کرایا پوسٹپون ہو گیا, مطلب باؤنس ہو گیا, پاس نہیں ہوا. تو اس کے بھی قانونی مسائل ہیں کہ یہ چیک اگر آپ نے دیا کسی کو اور وہ ڈیٹ پر چیک کیش نہیں ہوا, باؤنس ہو گیا, چیک کو واپس ہو گیا کہ آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے, تو یہ مسائل ہیں. تو یہ پوری ایک پیچھے سے لے کر ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی بھی ایسے بڑی تکلیف میں آتا ہے اور چھوٹے لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کیونکہ جو سپلائر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے 10,000 25,000 50,000 روپے جن کے نہیں ان کو بھی پیسے رک جاتے ہیں. تو اگر یہ زبان کی پاسداری کا سلسلہ ہو جائے کمٹمنٹ پوری کرنے کا اور اس کے بھی کچھ شرعی اصول پر اگر غور کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی کہ بعض اوقات ہمارے سودے ہی اتنے غیر شرعی اور غیر قانونی طور پر ہوتے ہیں کہ پیمنٹ ساری کے ساری وہ آگے پیچھے ہوتی ہے اور مال آتا نہیں, ہمارے بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, پھر پیمنٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اب جو جن کا دین بیچاروں کا پھنسا ہوا جنہوں نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے قانونی کارروائی کا پوچھا ہے. اب ذرا تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہ کیس تو کر سکتا ہے, شرم اس کو حق حاصل ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی شہر کے ناظرین, آپ کو جنید رضا بن صاحبزادہ اتار امیر اہل سنت کے پوتے کا ایک منظر بھی ہم دکھا رہے ہیں اور ایک نواسی کے تعلق سے ہمیں ایک سوال بھی ہے, ہم وہ بھی امیر اہل سنت سے کریں گے. آپ کو ایک منظر اور ایک سوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جیسا کہ یہ آپ کی پر نواسی بریرہ بائی بکرے کے ساتھ پیار کر رہی ہے اور جس کے بہت بڑے سینگ ہیں, سنا ہے کہ جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی, کیا اس بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ نے صحیح سنا ہے کہ واقعی جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی, لیکن یہ جنگلی اصلی دیکھے سے ہوگا. بڑے سینگ تو ہوتے ہی. ایک بار ہم کو واسطہ پڑا تھا جنگلی جانور سے, پیڑی گئے تھے, اتنا سا منہ تھا اس کا, سینگ زیادہ ہی لمبے لمبے تھے اور اس کو دونوں طرف سے اس نے باندھ کے رکھا تھا. اس کے باوجود اس نے کہا منڈی والے نے اور جو بھی اس کے بکرے وغیرہ تھے کہتے وہ اس سے ذرا آپ لوگ بچنا. تو میری توجہ تو گئی نہیں تھی, حاجی عبید رضا میرے ساتھ تھے, حاجی عمران بھی تھے. تو حاجی عبید رضا نے بولا کہ یہ جنگلی لگتا ہے, وحشی لگتا ہے. تو واقعی اس کو وہ دوسرے بکروں سے تھا ہی, لیکن اس کا انداز ہی مختلف تھا اور لگ ہی رہا تھا کہ یہ جنگلی ہو. یہ سمجھ نہیں آئی یہ جنگلی تھا. سینگ بڑے بڑے تو ہوتے ہیں, بیل کے بھی ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں. یہ میری پر نواسی تھی.
बच्चे से प्यार कर रही थी, महफूज अंदाज में, मोहतात अंदाज में। इस सामने से तो रिस्क ज्यादा है ना, जब जानवर खड़ा हो बैठा हो, वो सींग मारे, सर मारे, खतरा ज्यादा होता। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और एक मेरा पोता था शुरू में, वो जो कोई था वो आप देख रहे थे, ये अमीर अलसरत के पोते का मंजर आपने देखा, जुनैद रजा बिन साहिबजादा अत्तार। हाजी उबैद रजा के मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बातों में ये सवाल है कि उनको नार के बजाय ज़िबा कर सकते हैं? ऊंट को दहर करना सुन्नत है और ज़बह करना ये मकरूह है, इसलिए वो बेहतर वही है कि इसको खड़े खड़े खड़ा रखकर दहर किया जाए। और ज़िबहा जो है ना, हमारे ज़िबहा बोलते हैं लोग, लेकिन ज़िबहा तलफ़ुज़ यहाँ दुरुस्त नहीं है। यहाँ बोले ज़बहा, ज़िबहा उसको बोलते हैं जिसको ज़बह किया गया या जिसको ज़बह किया जाए, वो ज़बीहा। तो ज़बहा वो कुरान करीम में वो फ़दई ना हो बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने फिदिये में इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में वो अजीम ज़िबहा, जन्नती मेंढा जो गया था उसको ज़िब्हिन अज़ीम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। फिदिये में था इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो ज़बहा हुआ था। तो आम तौर पर खवास भी बात होगा वो ज़बहा बोल रहे होते, तवज्जो नहीं होती। असली लफ्ज़ है तलफ़्फ़ुज़ ज़बहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मुजफ्फर मदन है, मैं बाहर मदीना से पाकिस्तान का मसला है। मेरा रमजान मेरा ऐसे सवाल है कि इज्तिमाई कुर्बानी में जानवर का नाम रख सकते हैं? इज्तिमाई कुर्बानी के जानवर का नाम रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? सातों हिस्सेदार जो हैं वो मिलकर इत्तिफाक राय से कोई नाम रख लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाकी ये जो मंडियों में नाम रखते हैं इनका भरोसा नहीं होता। ये मेरे ख्याल फिल्मी और तरह तरह के नाम रख रहे होते हैं, इनका ठिकाना नहीं होता। ये आपने लिया और कोई नाम रखा भी है तो अपना रख लेना अच्छा सा, ऐसा नाम भी ना रखे जिसका मजाक उड़े। सल्लु अलल हबीब। हुसैन अत्तारी शारजा यूएई से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया से अर्ज है कि बड़े जानवर के हिस्सों में अपने महरूम वालिद साहब के का हिस्सा रख लेना बेहतर है या अपने किसी भाई का हिस्सा रख लेना और उसे बता देना कि तुम्हारे हिस्से की मैं कुर्बानी कर रहा हूँ? इसमें से कौन सी बात अफजल है? दोनों नफल कुर्बानियां हों तब तो वालिद साहब की तरफ पल्ला झुकेगा। अब अगर भाई पर वाजिब है कुर्बानी तब भी अब फैसला किस बाप यहाँ तरफ पर से कुर्बानी करे हिस्सा या एक हिस्से की गुंजाइश है। अब यहाँ पर एक सवाल इस रिबन में जहन में आ रहा था कि एक तरफ नेकी है वो है मरहूम को इसाले सवाब, और एक तरफ शायद ये नेकी नजर आती है कि जो इस वक्त बाकायदे हयात है उसकी दिल जोई, कि उसका दिल खुश हो रहा है।
اچھا اس کے دل خوش ہونے کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اپنے محروم کی طرف. تو اس طرح شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہو کہ میں اپنے محروم کے لیے حصہ رکھوں یا کسی زندہ کے لیے حصہ رکھنا چاہیے. قیاس سے مسئلہ کیسے حل کریں؟ نہیں میں تو سوال قائم کر رہا ہوں. ایصال ثواب کریں گے نا, اس میں بھی مرحوم کی دلجوئی ہوتی ہے جی جو 100% ہوتی ہے. اور جس کو ہم وایا دیں گے, جس کو ڈائریکٹ دیں گے, لیکن آپ کے گھر پہ کوئی ہے تقریب, آپ مجھے خود آ کر دعوت دیں گے, اس کی خوشی زیادہ ہو گئی کہ کسی دوست سے مجھے کہلوا دیا ادھر آ جانا, ہو سکتا میں نہ بھی آؤں. ایک میں نے سمجھا نہیں ہے مثال. تو ہم جب ڈائریکٹ اپنے باپ کو بیٹا ایصال ثواب کرے گا, یہ قیاسی ہے. میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ تو یہ تو ہے مسئلہ, یہ تو لکھا ہوا ہے کہ یا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس چیز کا نام لیتے ہیں نا ایصال ثواب میں, ان کو فرحت زیادہ ہوتی ہے, خوشی زیادہ ہوتی ہے. ورنہ ہم نے ساری امت کو ایصال ثواب کیا تو ہر صاحب ایمان کو ثواب پہنچے گا. ہر مسلمان کو چاہے کتنا ہی گناہگار ہو کہ صحیح, وہ کتنا ہی نیکوکار ہو, سب کو پہنچے گا. جس چیز کا نام لیں گے, ہم بزرگوں کے جیسے نام لیتے ہیں, اپنے عزیزوں کے نام لیتے ہیں, تو ان کو خوشی زیادہ ہوتی ہے. ثواب تو اتنا ہی پہنچتا ہے. یہاں فیصلہ مشکل ہے کہ باپ کا حصہ رکھے بھائی کا رکھے. جس کا چاہے رکھے, اس میں ہم کوئی فرمانے اس کے مطابق کہ ہم فیصلہ مشورہ لے رہے ہیں. یعنی یہ شادی کہ افضل کیا ہے, اب وہ طے کیسے ہو؟ افضل کا تو ہم یہاں طے نہیں کر سکتے بیٹھ کے قیاس سے, بس اختیار شریعت نے دیا ہے. یہ تو ان کا اختیار ہے, دونوں کا نہ بھی رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بلکہ اگر بھائی پر واجب ہے تو اس کو ذرا جیب میں ہاتھ ڈالنے دینا چاہیے. قربانی کیا ہے؟ کوئی میرے نام کی قربانی کر دے میں موج کروں, یہ میں نے کیا قربانی کی؟ ذرا جیب پہ ہاتھ ڈالوں گا, اپنی تجوری کے تلے میں دیکھوں گا, قربانی ہوگی نا. میرے نفس پر جو گرام گزرے گا وہ قربانی مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں, جو رشتہ دار ہیں وہ باہر رہ رہے ہیں, صحیح ہے, انہوں نے قربانی میں مثال کے طور پہ باہر رہ رہے ہیں اور انہوں نے قربانی میں حصہ لیا ہے, اور عید آتی ہے, اور اگر عید آ رہی ہے تو اگر ہم دوسرے دن قربانی کر رہے ہیں اور جو وہاں پہ جو باہر ملک میں رہ رہے ہیں وہ ادھر تیسرے دن کی اثر ہو چکی ہے, تو ان کی قربانی یہاں پہ اگر ہم کریں تو وہ مانی جائے گی کہ نہیں؟ اس بارے میں ہمیں بتائیں. عصر تک تو ٹائم ہوتا ہے, غروب آفتاب, یعنی کہ جس کی قربانی جہاں ہو رہی ہے نا, جس کی طرف سے, وہاں ان کے یہاں اور جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں دونوں جگہ قربانی کا وقت ہونا چاہیے. اب جیسے کہ وہاں عید کا دوسرا دن ہے, آپ کے یہاں عید کا پہلا دن ہے, اور ان کی طرف سے یہاں قربانی ہو رہی ہے, تو چونکہ عید کا دوسرا دن ہے, قربانی کا ٹائم تو ہے, تو قربانی ہو جائے گی. اور اگر آپ کے یہاں تیسرا دن ہے, اس کے یہاں چوتھا دن ہے, یعنی دن قربانی کے دن نکل گئے, تو اب اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. اور یہ عصر کی غلط فہمی ہے لوگوں کو. عصر نہیں, تیسرے دن, یعنی 12 ذوالحجہ, عید کے تیسرے دن سورج ڈوبنے تک ٹائم ہے قربانی کا. یعنی تیسرے دن سمجھو کہ جانور پر چھری پھر گئی اور سورج ڈوب گیا تو قربانی ہو جائے گی. اور چھری پھرنے سے پہلے ہی سورج ڈوب گیا, اب چھری پھیری, اب قربانی نہیں ہوگی. البتہ گوشت حلال ہے, اللہ کا نام لے کر جو ذبح کیا ہے یہ قربانی ہے. اب اس کے بھی الگ مسائل ہوں گے جس پر واجب تھی اس کے. کہ پھر اسی جانور کو صدقہ کرے, یا اس کے جو کمی کیا اس نے, یعنی ذبح کر لیا تو ہاں اس کو بھی صدقہ کرے گا, جو کمی آئی ہے اس کو بھی صدقہ کرے گا. ہاں, یعنی کیونکہ قربانی لیے جانور لیا تھا اس نے, تو اب ادھر ذبح نہیں کیا تو اسی کو سے صدقہ کرنا پڑے گا. اگر ذبح کر دیا تو جو ذبح میں قیمت پہ
कीमत में कमी आई साहब में वो भी तसद्दुक, इसका है मसला। इसमें जो इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इसमें समझने का है कि बालों का जानवर ज़्यादा होते हैं और अरेंजमेंट कम होता है, तो इसमें अरेंजमेंट को भी इसी तरह करें कि क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क से आपके पास कुर्बानी का हिस्सा आ सकता है, इस मुल्क या किसी मुल्क का, तो ये बड़ा अरेंजमेंट होना चाहिए, तहरीर होनी चाहिए कि किसका जानवर कब ज़बह हो रहा है, तो जितना हो सके थोड़ा पहले कर लें ताकि गुंजाइश रह सके। इसमें क्या ये मशवरा, मैं मेरे सुनत से अर्ज करूँगा, क्या इसमें ये मशवरा दिया जा सकता है इज्तिमाई कुर्बानी वालों को, ये कोशिश करें अगर आपके पास वसाइल और ऐसी सूरतें हैं कि इतनी जल्दी कुर्बानी कर लें कि अगर खुदा ना खासा किसी की कुर्बानी किसी वजह से ज़ाय होती है तो एक कोशिश की जा सके कि इसी कुर्बानी के अय्याम में, औकात में एक जदीद जो इसका भी एक जो हिस्सा होगा, यानी नया जानवर लेना या जो भी करना कराकर, ताकि इसका कुर्बानी इसी साल हो जाए। ये मशवरा तनर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी सूरत होनी, जैसे नमाज के ताल्लुक से कि इतनी जल्दी नमाज ऐसे वक्त में पढ़ लें कि अगर खुदा ना खासा कोई नमाज में प्रॉब्लम हो या फासिद हो गई हो नमाज, तो उसको वक्त के अंदर दोबारा पढ़ी जा सके, ऐसा तो मशवरा दिया जा सकता है। समझ में तो आता है, जैसे जानवर बाल वक्त भाग जाता है, मगर आखिरी वक्त में हमारे यहाँ इतना रवाज नहीं है, कहीं होती हो तो पता नहीं, लेकिन दिन को ही लोग कर लेते हैं। असल में इज्तिमाई कुर्बानी वालों के ताल्लुक से मुझे यूँ लगता है कि जिनसे इनकी बात होती होगी ना, वो पहले वो जो इनफरादी कुर्बानी पहले दिन या दूसरे दिन ले लेते होंगे कि यार अभी 1.5 दिन बाकी है, फिर हम, क्योंकि दूसरे दिन में भी आधे के बाद और तीसरे रोज तो मेरा ख्याल है कुर्बानियाँ बहुत कम होती हैं, तो फिर उनके पास बुकिंग जो है ना इज्तिमाई कुर्बानी की शायद ज्यादा आती होगी, वो रख लेते होंगे, तो उसमें शायद ऐसा ना हो कि कोई जानवर भाग दिया, कुछ भी हो सकता है। अगर उसको नहर कर ज़बह कर दिया है तो गोश्त भी सदका करना होगा, जो कमी आई है उतनी कीमत भी उसको सदका करना पड़ेगी। जबकि सूरज डूबने के बाद इंसान कभी किसी बात से नाउमीद हो जाता है, अब नहीं हो सकता, तो क्या इसको अल्लाह की रहमत से मायूस कहा जाएगा? अल्लाह की रहमत से मायूस किसे कहा जाएगा? जवाब इरशाद फरमा दें। ये नहीं इस तरह का अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा, ये मायूसी है। बाकी डरना अल्लाह ताला से कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि उसकी तो मजम्मत है कि बंदा मतलब गुनाह करता रहे और बस वो यकीन कर ले, उम्मीद बांध बिठ ले, अब मेरी तो बख्शिश हो ही जानी है, ये इसकी गलत फहमी है। अल्लाह से तो आखिरी सांस तक बंदे को डरना है और रहमत से नजर भी नहीं हटानी, मायूस भी नहीं होना है। रहमत से नजर हटा देना ये मायूसी है, और अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर पर नजर रखना ये तो ऐन सवाब का काम है। न जाने मेरे साथ क्या मामला हो, तो बस हर वक्त डरता रहे। अब किसी को ये खुशफहमी हो जाए कि बस मैं बख्शाया हूँ, खैर है, वो तो अब है कि वो नेकियों से गाफिल और गुनाहों में शागिल, गुनाहों में लग सकता है, सबको डरना है। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के दिन मतलब ये कहा जाएगा कि मुजरिमों अलग अलग हट जाओ, मुजरिम एक तरफ गैर मुजरिम एक तरफ। उसमें ये कि 1000 में से 999 999 जो मतलब मुजरिम होंगे, गुनाहगार होंगे, वो अलग हो जाएंगे। 1000 पर 1000 ओनली 1 जो होगा वो नेक बंदा उनमें अलग किया जाएगा। ये कितना डरने का मकाम है। अपना किरदार ये हर एक मैं समझता, जो समझदार है वो समझता है कि मैं कितने पानी में, मेरी क्या क्या इबादतें, क्या क्या नेकियां, और जो बाजार में इबादतें करता हूँ इसमें कितनी मिलावट है, इखलास कितना है, जो नेकियां करता हूँ उसमें कितनी मतलब मेरे मतलब गलतियां कितनी है। जो समझदार होता है उसको अंदाजा होता है, वो अल्लाह से डरता रहता है। अब 1000 में से एक मेरा क्या बनेगा,
لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس پھر بھی نہیں ہونا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالی سب کو بخش دے سوائے ایک کے کہ اس کو جہنم میں ایک بندے کو داخل کرے, تو میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں, ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں. اور امید کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھی نہ بخشے, صرف ایک ہی کو بخشے, تو میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ شاید وہ بندہ میں ہی. یہ ایک بہت پیاری بات ہے, مطلب خوف و رجا کی, خوف اور امید کی بہت پیاری, یعنی کہ یہ وہ مثال ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد, مایوسی نہیں. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا کورے غریباں سے, نبی امت کا حامی ہے, خدا بندوں کا والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ پوچھا تھا عام حالات سے مایوس ہونے کے اعتبار سے. عام طور پہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ نہیں ہو سکتا یا میں یہ نہیں کر سکتا. اس حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے مایوس ہونا کیا ہے؟ دنیاوی معاملات میں مایوسی تو وہ دنیاوی معاملہ ہے کہ جیسے کسی پر کیس ہو گیا اور آپ کو سارے مطلب معاملات جو تھے وکیل کے سارے دلائل وہ بھی ختم ہو گئے بالکل, اب کل پیشی اور کل سزا سنائی جائے گی, تو اب یہ مایوسی اور طرح کی ہے. اس میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے بندہ کہ شاید کوئی رستہ نکل آئے, کہ بعض وقت پھانسی کے پھندے پر پہنچ کر بھی وہ رہائی ہو جاتی ہے, یا دیگر معاملات میں. تو اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے. اب یہ تو مسلمان اور نیک بندوں کے انداز ہیں کہ جو مطلب ہم باقی تو یہاں تو بات بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں, بات بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے بھی ہو کہ آدمی جو ہے وہ احساس محرومی میں پڑ جائے گا یا احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا, وہ دکھ اٹھاتا رہے گا. ایک ول پاور ہونا چاہیے. جیسے وہ تیمور بادشاہ کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ یہ پسپا ہو کر یعنی کہ ہار گیا ہے, ہار گیا اور اس کا جو ملک تھا وہ چھین لیا دشمن نے, اور یہ بھاگ گیا جان بچا کر, بھاگ کر کسی غار میں چھپ گیا. اس غار میں کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے کا کوئی ذرہ روٹی کا کیڑی ہوتی اس نے پکڑا, اور یہ پکڑ کے کیڑی نے منہ سے پکڑ کے دیوار میں چڑھنا شروع کیا. زمین تھوڑا چڑھی تو گر پڑی, پھر اس نے ہمت کی وہ دانے کو لے کر وہ پھر چڑھتی رہی, گرتی رہی, چڑھتی رہی. آخر کار یہ اس کو جہاں اوپر اس کا کہیں بل تھا وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی. یہ مور یہ دیکھ رہا تھا, اس نے بولا یار یہ کیڑی یہ مایوس نہیں ہوتی اور ہمت نہیں ہارتی, میں بادشاہ جو بادشاہ یہاں بھاگ کے غار میں چھپ گیا ہوں. اس کو ہمت آ گئی اور یہ باہر نکلا. اس نے اپنے فوجیوں کو کسی طرح جمع کیا اور دوبارہ وہ اپنا لشکر اسٹیبلش کر کے اس نے وہ زوردار حملہ کیا جس نے دشمن نے جو چھینا تھا اس کا بول, اور ان کو مار بھگایا اور اپنی گدی واپس حاصل کر لی. تو مایوسی نے اس کو غار میں دھکیل دیا. ویسے مار بھی مایوسی کے غار میں, تو مایوسی نے اس کو غار میں دھکیل دیا, لیکن کیڑی نے اس کو دھکیل کر غار سے نکال دیا کہ چل چل جلدی. مایوس ہوتا ہے, میں ہوئی تھی مایوس, جو اتنا مرد آدمی ہو کر بیٹھ گیا, چل نکل لے اپنا ملک, لے لیا ملک. تو مایوسی نقصان دہ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاکہ مولات آس, وہ آسمان امید. کہتے ہیں کہ ہوائیں نا تیز ہوائیں ذروں کو دوڑا دیتی ہیں مگر چٹانوں کو نہیں ہلاتی. اپنے اندر ایسے حوصلے ہونے چاہیے چٹانوں کی طرح. ول پاور بولتے ہیں اس کو, ول پاور ہو اور بس اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اور ان کے واقعات بھی پڑھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کامیابیاں نصیبی فرمائی اور کی غیب سے مدد
بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑی مدد ملتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ایک سوال کے بعد ہمارے ساتھ آج بھی ایک کمپیوٹر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. ہاں سوال چلاتے پہ کمپیوٹر صاحب کی باری آئے گی. بالکل تیار ہے کمپیوٹر صاحب. مسکراتے ہیں آپ؟ مسکراہٹ روک رہے ہیں شاید. یوں اگر مسکراہٹ نہیں وقار ہونے جیسا دھولا ہوتا ہے وہ بالکل جیسے کہ وہ ریسر ہو لیتا ہے. ٹریننگ ہوتی ہے کہ مسکرانا ہے ریسر ہو لینا ہے. تھوڑا تھوڑا مسکرانا ہے بس آدھا آدھا. دولہے نے شاید پہلی دفعہ ہاتھ میں رومال پکڑا ہوا ہوتا ہے. چلے سوال چلائیں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے جس بکرے کی عید والے دن ولادت ہو دوسری عید والے دن اس کی قربانی ہو جائے گی یا عید کے دوسرے دن کرنا ہوگا؟ نہیں عید کے دن اس کی ولادت ہوئی تو دوسرا سال جب آیا تب اس کی عید کے دن برتھ ڈے ہے. تو مثال کے طور پر اگر وہ عید کے دن 12 بجے پیدا ہوا ہے آئندہ سال جو عید آئی اس کے جیسے 12 بجیں گے نا ایک سال ہو جائے گا. اب اسی دن قربانی کرے تب بھی ہو جائے گی دوسرے دن کرے تب بھی اجازت ہے تیسرے دن بھی اجازت ہے. غروب آفتاب سے پہلے 100 سالگرہ پکا ڈالیں گے. 100 ہوگا لیکن رائے خدا میں قربان ہوا. سعادت کی بات ہے. نہیں یہ خوش نصیب جانور ہے بے شک. جو رائے خدا میں قربان ہوتے ورنہ سلوٹر ہاؤس میں پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہوں گے. آپ سے بھی سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور آپ نے بھی دکھایا بھی ہے. صحیح بات تو یہ کہ ان میں کشش ہوتی ہے قربانی کے جانور. بے شک آپ نے 2 چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی تھی 12ویں شریف کے چراغاہ میں اور قربانی کے جانور میں دونوں میں کشش ہوتی ہے. دیکھی بالی ہے. اب جیسے یہ ایک بکرا بندھا ہوا نا تو 4 آدمی پوچھیں گے کس کا ہے کتنے کا لیا. بچے کھیلیں گے بچے رسی پکڑیں گے کان پکڑے گا کوئی پچھڑی پکڑے گا. اور عام دنوں کے 10 بکرے ہوں گے تو دیکھے گا بھی نہیں کوئی. اسی طرح چراغاں شادی کے چراغاں کو دیکھنے کے لیے تھوڑے لوگ نکلتے ہیں. جشن ولادت کے چراغاں کو دیکھنے کے لیے مرتے ہیں. تو اس کی اپنی کشش ہے. الحمدللہ. جی عامر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی مدعی جلیل کے ناظرین اب ہمارے ساتھ آج جو ہیں وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کمپیوٹر ہیں اور امیر اہل سنت ان سے سوالات کریں گے. یہ ان سوالات کے جوابات دیں گے. آئیے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب. حج کمپیوٹر لبیک. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد نعمان رضا اختاری ہے. آپ نے اپنے نام کے ساتھ حاجی محمد نعمان اختاری نہیں کہا. آج کون سے سن میں کیا تھا؟ آپ نے حاجی کرائی نہیں ہے. تاج میں کروں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 7 سال ہے. ماشاء اللہ. میاری والے ہو؟ جی ہاں چل مدینہ والے ہو. چلیے آگے کچھ بولنا ہے کمپیوٹر میں ہوگا. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جوابات میں میری کوئی مسٹیک ہو جائے تو میری فوراً اصلاح فرمائے. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. جی بابا جانی سوالات شروع کیجئے. حج کرنے کی کوئی ایک فضیلت سنائیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے بنا کوئی ایسا سبق یا الہی. آمین.
अच्छा आज कंप्यूटर ये बताएंगे कि हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज फर्ज होने के बाद कितने हज किए? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज हज होने के बाद सिर्फ एक हज किया। सुभान हज्जतुल विदा वही था। हर साल हज में 2 नबी अलैहिस्सलाम शरीक होते हैं, उनके नाम बताएंगे? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। सुभान। काबतुल्लाह शरीफ पर जब पहली नजर पड़े तो क्या करना चाहिए? जो ही पहली नजर पड़े 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर करिए और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगिए। काबतुल्लाह शरीफ पर जब पहली नजर पड़ती है तो उस वक्त मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। की कलिया दिखाया इलाही, वहाँ खूब ज़मज़म पिलाया इलाही। आमीन। अच्छा ये नाज़रीन ये फजीलत हर बार के लिए कि जब जब काबा शरीफ पर नजर पड़े तो उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 3 बार कहना है और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगनी है तो इंशाअल्लाह कबूल है। अच्छा 3 मरतबा लब्बैक सुना सकते हैं? जी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर से शुरू कीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ला शरीक लक। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक। बेटा थोड़ी स्पीड थोड़ी कम रखिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह, बड़ी तैयारी की हुई है। अच्छा हज कंप्यूटर ये तो बताइए जो हज या उम्रे के लिए निकला और रास्ते में फौत हो जाए उसकी क्या फजीलत है? हदीस पाक के मुताबिक जो हज या उम्रे के लिए निकले और रास्ते में फौत हो जाए तो उसकी कोई पेशी नहीं होगी, ना हिसाब है। उससे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। हज की किस्में कितनी? हज की 3 किस्में हैं, हज किरान, हज तमत्तो, हज इफरात। सुभान अल्लाह। जो हाजी सवार होकर या पैदल चलकर जाते हैं तो फरिश्ते उनसे कैसे मिलते हैं? जब हाजी सवार होकर आते हैं तो फरिश्ते उनसे मुसाफा यानी हाथ मिलाते हैं, और जो पैदल चलकर आते हैं फरिश्ते उनसे मुआनिका यानी गले मिलते हैं। माशाअल्लाह। मुआनका, नून पर जबर पड़ेंगे। मुआनका करते हैं गले मिलते, उसको बगल कीर होना भी कहते हैं। अच्छा आज कंप्यूटर किसी हाजी साहब की हिकायत सुना देते। हजरत अली बिन मुवफ्फक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली बिन मुवफ्फक रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कई हज किए। आप फरमाते हैं मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से का दीदार हुआ
پھر سے کہا مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ نے پوچھا کہ تم نے میری طرف سے حج کیے. میں نے فرمایا میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا کیا تم نے میری طرف سے تلبیہ یعنی لبیک کہی؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا میں قیامت کے دن تمہیں ان کا بدلہ دوں گا اور محشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کروں گا جبکہ لوگ ابھی حساب کی سختی میں ہوں گے. اللہ سبحان اللہ. شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ کے پروسی خلد میں اپنا بنایا. شکریہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. یہ پورا ہو گیا غالباً. ہے باپا جان میں کیا اگلی گال چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے. میں کیا آج آئی میں کیا حاجی کمپیوٹر بنایا ہو تو حاجی بھی خریدیو. سبحان اللہ. حاجی کمپیوٹر میں ہاں نہ بنا میرا لکھے نا میری ہے یہاں حاجی کمپیوٹر یہ ہے آئندے سب کے ٹائٹل میں بنی سب ہویا صرف نہیں آ گیا ہے آئندے سب کے بنی ہویا کہتے کر آنے میں کیا حاجی بنائی دیو. حاجی آئندے ابو کے جو جیب میں بھائی ہاتھ ویجن نوٹو کٹن سب ہوتے پیسہ ہوتا ان میرا دہی میں بند ہے اچھے سال 14 لکھ روپیہ خپنا ابو کے پوتے جا بھی خپنا پچھے آئیں امی جو نہیں آؤں گے چاہتی اور ابو پوتے بیلنس نہ رہی ہے یہ کو کراوا ہے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. رکھ مولا تیاس جب سرکار بڑکائے نا تو انشاءاللہ ویسا ہی ویسا ہے. ساتھ کی نہیں ملنا ٹیم بتانا آج ابو کی مدر انعامات جو تحفوں کی نہیں نظر آ رہی ہے. پہلا ایڈوانس میں کروں میں نے جو مدنی قافلے میں سفر کرائے گی ابو کے سب باقی لگے گا ہاں یار مدنی انعامات کا عمل کرنا شروع کرائے گی میں گلے پہیم نہ ابو جی نہ کرے مہینے مدنی قافلے میں نہ ہی سفر کر نہ کرے مہینے لے نہ ہی چل مدینہ دروازے نہیں لے پورے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ نمانہ تاریخ کو 2600 روپے بھی پیش کیے جائیں گے اور ان کے والد صاحب کو مدینی باکس بھی پیش کیا جائے. ماشاءاللہ. اللہ نعمان کو علی میں باعمل مفتی اسلام بنائے. نہیں یہ سارا گھرانہ جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی والا گھرانہ ہے الحمدللہ. قربانی کے دنوں میں جو مثلا قربانی ہوتی ہے اس کا جو خون نکلتا جانور کا وہ ناپاک ہے. تو کئی بعض لوگ بولتے ہیں کیا حلال جانور کا خون ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیر. جو خون ذبح کرتے وقت نکلتا ہے نا وہ ناپاک ہے اور جب وہ قربانی کا جانور حلال جانور جب پیشاب کرتا ہے نا وہ بھی ناپاک ہوتا ہے. خیال رکھتا ہے اس کی ہر چیز پاک نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے کہ یہ جو 10 دن کا وجوب کی شرائط کے ساتھ 10 دن ناخن اور بال نہیں کاٹنے اس دوران کیا اسلامی بھائی داڑھی کے بالوں کو مہندی لگا سکتے اور اسلامی بہنیں سر کے بالوں کو لگا سکتی ہے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جس کو قربانی کہتے ہیں اس کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کی چاند رات سے لے کر قربانی تک بال کھال نہ کوئی لٹک رہی ہے کھال نہ ادھڑے اور ناخن نہ کاٹے تو یہ سب جو ہے نا مستحب ہے واجب نہیں ہے. کسی نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ناخن کاٹ لیا بال کاٹ لیا. اور مہندی لگانا اس کو بال کاٹنا کہتے نہیں ہونا پھر تیل بھی نہیں لگا سکیں گے. پانی کیسے لگائیں گے؟ پانی وضو نہیں کریں گے جب تک
पानी लगाएंगे नहीं, पानी तो लगेगा ना उसको, इसका मेहंदी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेहंदी लगा सकते हैं, वो मेहंदी लाल कर दे, पीला कर दे, भले लगाओ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद सुभान है, मैं कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने मुर्गी की कुर्बानी करनी है, तो इस तरह के अल्फाज मजाक में बोलना या वैसे ही अगर कुर्बानी करते हैं तो क्या मुर्गी की कुर्बानी जायज है? ये शायद फरमा दीजिए। मुर्गी की कुर्बानी जायज नहीं है। ये मैंने एक दो दिन पहले हसन रजा से पूछा था, हसन रजा ने बोला था मुर्गी की कुर्बानी नहीं होगी। बाद लोग मजाक में कहते हैं हाँ बेटा कुर्बानी, हम तो मुर्गी की कुर्बानी करेंगे। ये तो ये बस तफन्नुन में खुशतबी के तौर पर बोलते हैं, और यानी ये मसला समझ रहे होते हैं कि मुर्गी की कुर्बानी नहीं होती, लेकिन बस बोलते हैं। हुक्म क्या लगेगा? कुफ्र का तो नहीं कहते, लेकिन ये बहरहाल इस्तेहज़ा है, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अगर कुर्बानी की मजाक अगर उड़ाया कुर्बानी फिर तो वो खतरनाक है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी 11 बजे हम इंशाअल्लाह सवजल आपको एक सवाल दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक आपको क्लिप दिखा रहे हैं कि कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तकरीबन 11 बजे आप कौन सा सवाल देख सकेंगे। माशाल्लाह एक खूबसूरत सा जानवर, ये जो इसका खूब है देखने के काबिल है माशाल्लाह। इस हर एक खूब जो है बड़ी होती है, वहाँ का फर्क होता है। चोरस्तानी जो गाय होती है ना, अच्छा ये चोरस्तानी है, चोरस्तानी है। ये क्या मांग रहे हैं इसके भाई? 22 लाख रुपए। माशाल्लाह बहुत फरबा और अच्छा जानवर है। सर ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो इतने माहों के हैं, तो ये शरई तौर पे, दीनी तौर पे ये मतलब इसकी जो है कुर्बानी जायज़ है, मतलब इतने बड़े माहों की? मुकम्मल सवाल और इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह सवजल आप कल ये सवाल वाला सिलसिला देख सकेंगे, और आज इंशाअल्लाह सवजल 11 बजे के करीब हम आपको एक सवाल दिखाएंगे। उससे पहले अभी हम एक और सवाल कर रहे हैं। अहमद हुसैन अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे मामू अल्हम्दुलिल्लाह मवेशी मंडी के अंदर माल लेकर आते हैं जानवर का, तो मैंने अक्सर देखा है ये जानवर के जो सींग होते हैं ना, ये सींग नहीं होते, और ये पूरे के पूरे जो है ना अंदर से निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सींग बिल्कुल नजर नहीं आते, ये जख्म बंद हो जाते हैं, तो आया ऐसी सूरत में कुर्बानी करना कैसा? और जब ये इसका जख्म बंद हो गया ना, तो अब एक भी जाता रहा, ये भी जब जाता रहा तो कुर्बानी हो सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पहले ये कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जानवर पर, इसके काल पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हम इसको कराची मंडी में ले आए हैं। इस बछड़े को, इसका तकरीबन हम कोई कीमत नहीं है इसकी, इसका 10 लाख हम मिठाई देना चाहते हैं। पंजाब में भी इसका 4 लाख लग चुका है, अभी इस मंडी में भी 5 लाख लगा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बछड़ा बहुत ही खूबसूरत है, सब अवाम देख रहा है, इसको भी बहुत खूबसूरत बछड़ा है। क्योंकि अल्लाह के नाम का तो कोई पैसा नहीं होता, जितना भी इंसान दे दे इसका तो कोई 4 मन 4.5 मन के करीब है, 4.5-5 मन के करीब, क्योंकि इसको अल्लाह का नाम, अल्लाह का हर्फ लिखा हुआ है इसके खाल पर, क्योंकि अब अनमोल चीज है, ये तो कुदरत का हीरा है, आपको मालूम है। बहुत ही खूबसूरत बछड़ा भी है इसका, अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ है, दूसरी साइड पर मोहम्मद का नाम भी है इसके ऊपर। हमारा इसका बेचना इस तरह ठीक है या गलत है? इसमें मैं ये भी एक ऐड करना चाहूँगा कि इस पे लिखा हुआ है अल्लाह, वाज़े तौर पर नजर तो आ रहा है, जिससे अगर कैमरामैन दिखा सके, इस पे लिखा हुआ है अल्लाह, और इसकी खाल वगैरह भी बिकती है, तो इसका क्या वही हुक्म होगा जिस तरह आम खालों का होता है?
اللہ لکھا ہوا اور محمد لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا وہی ادب و احترام ہوگا، ادب ہوگا، تعظیم ہوگی، اس کھال کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجیے گا۔ اس جانور کا بیچنا اور قربانی کرنا یہ سب جائز ہے۔ اب یہ کہ جتنا ہو سکے اس کی احترام کا خیال ادب کیا جائے۔ مثلا اب اگر چاہیں تو پلاسٹک وغیرہ بچھا لیں جب اس کو مطلب ذبح کرنے لگے کہ اس پر یہ ننگے فرش پر آنے کے بجائے پلاسٹک پر آئے۔ اور اب یہ کہ کھال کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اتنا ٹکڑا وہ کاٹ کر الگ کر لیا جائے، اس کی فریم وغیرہ بنا لے، جب ویسے اس کو پروسیس کر کے جو ترکیب ہے اس کی سکھا کر اس کو سنبھال کے رکھیں ایک نشانی کے طور پر۔ یہ تو واقعی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، ناپسندیدہ بات ہے کہ اس کو دوسری کھالوں میں اس طرح ڈال دیا جائے، اور وہ پھر تو صحیح کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ یہ مشورے ہیں میرے۔ بال جانور واقعی خوبصورت ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ بولنے والے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا، اس میں قیمت نہیں ہے تو مٹھائی ہے۔ نہیں اچھا، مطلب جیسے ہم دینی کتابوں کی قیمت نہیں بولتے، ہدیہ بولتے ہیں۔ اب قیمت بول رہے ہیں، پہلے قیمت بولنا معیوب تھا، اب تو نئی روشنی کرشمے سے کہ بہت کچھ قوم جو ہے اپنے انداز بھول چکی ہے۔ پہلے ہدیہ بولتے تھے، احترام، حالانکہ وہ ہوتی وہی قیمت نہیں۔ اب تو چھوٹ پر قیمت بولتے ہیں، پرائس بولتے ہیں۔ قرآن کریم کی بھی قیمت، پرائس، حقیقت میں قرآن کریم ہے یا نمور ہدیہ۔ ہدیہ میننگ تحفہ، یہ خوبصورت لفظ ہے۔ دینی کتابوں اور خود ہماری اپنی کتابوں پر اب قیمت لکھی ہوتی ہے ہدیہ۔ اب ہدیہ لوگ سمجھیں گے نہیں اتنا، نہیں تو یہ نئی روشنی نے بھلا دیا ہے سر۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے ہدیہ میں۔ مٹھائی بہت مہنگی، نہیں مٹھائی بہت اچھا، مزہ آیا میرے کو تو، بہت لفظ بولا اس نے۔ بہت بڑی مٹھائی نہیں تھی۔ اب اس مٹھائی کی پوری دکان، اتنی مٹھائی ایک وقت میں نہیں ملے گی شاید۔ مدینہ نہیں، یہ اچھا لفظ بولا اس نے۔ وہ اللہ کے نام کی محبت اس آدمی کے بولنے میں جھلک رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ میرے جانور پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ پالا ہوگا بچپن سے، کیا پتا اس کی خدمت کی ہوگی۔ اتنا صاف ستھرا جانور، ماشاءاللہ، چمک دمک والا۔ مدینہ خوش نصیب لے گا اس کو تو۔ قیمتیں تو وہ یہ تو غالباً 10 لاکھ جی بہت کم مانگ رہے تھے مٹھائی۔ آج اپنی زندگی کا بلکہ میرا غلط قربانی کی تاریخ کا، کم از کم پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا جانور میں نے دیکھا ہے تصویر میں۔ اس کی قیمت لکھی ہوئی تھی 1,20,00,000۔ یہ اگر اپنے یہاں دکھائے تو اسکرین بھر جائیں گی۔ وہ بیٹھا ہوا دکھایا ہے، کھڑا ہوا دکھایا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا اونچا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا۔ یہ بھی اگر چاہے تو ناظرین کو دکھا کر کوئی سوال اس کے بارے میں کرنا ہو تو کر لیا جائے کل انشاءاللہ۔ آپ تو بات نہیں ابھی، کل تھوڑا بہت دلچسپی رہے، آپ کر رہے نا دیکھ۔ انہوں نے بھیجا مجھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ موجود الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ آپ کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ آپ جو الفاظ ادا فرمائیں، آپ بھی دورہ اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کا یہ تعریف ہوتا ہوں میں، آپ اپنی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गरीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्मी ड्रामे, गाने बाजी, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा मुरीद होता हूं मैं, खानदाने आलीशान क़ादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद ज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। उम्र को जब गिराना होता है तो